بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غزہ کے نہتے شہریوں پر آسمان سے برسانے، سامنے سے چلانے اور ان کی خوراک کو مکمل طور پہ بند کرنے کے بعد اسرائیل نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ مشرقی یروشلم کے کنارے نیا شہر آباد کرے گا، یعنی ای سیٹلمنٹ کرے گا۔ ای سیٹلمنٹ اسرائیل کا بہت پرانا 100 سال پرانا منصوبہ ہے۔ اسرائیل بننے سے پہلے بھی کلیم تھا یہ جو ایسٹرن یروشلم ہے بنیادی طور پہ وہ غزہ کے جو ویسٹ بینک ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور اس پر مسلمانوں کا دعویٰ ہے، لیکن اسرائیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ 1967 میں 6 جون 1967 کو جو اسرائیل کی عربز کے ساتھ جنگ ہوئی تھی وہ اس کی وجہ تنازعہ بھی یہی علاقہ تھا، اور 6 روزہ جنگ کے اینڈ کے اوپر اس نے ایسٹرن یروشلم کو کیپچر کر لیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ان کا ماننا یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت مقدس جگہ ہے۔ یہاں پر اس علاقے میں اسرائیلی جو ہیں وہ ویسٹ بینک سے لے کے اور ایسٹرن یورپ تک پہلے ہی آلریڈی 7 لاکھ کے قریب جو اسرائیلی ہیں ان کو بسا چکے ہیں، اور مزید 10 لاکھ اسرائیلیوں کو 3401 گھر بنا کر بسانے کا پلان ہے، جس کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے۔ اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس منصوبے پر جلد از جلد عمل شروع کر دیں گے اور امریکہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے گا۔ اب ایشو یہ ہے کہ غزہ کی جو بیلٹ ہے، ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے، جو ایسٹرن یروشلم سے تھوڑا آگے جا کے اور پھر دریائے اردن تک ایک نیرو سی بیلٹ ہے، اس میں 30 لاکھ آبادی ہے فلسطینیوں کی۔ اس 30 لاکھ کی آبادی میں پیلسٹینین اتھارٹی بھی قائم ہے جس کے سربراہ ہے محمود عباس۔ اچھا، محمود عباس کے ذریعے سے صدارت جو پیلسٹینین اتھارٹی چلتی ہے، وہاں پہ اس سے اسرائیل کو عمومی طور پہ کوئی اس کا ویسٹ بینک کے ان لوگوں کے ساتھ جو نزدیک ہیں ایسٹرن یروشلم کے۔ اچھا، یہاں پہ 7 لاکھ پہلے لوگ آباد ہیں اسرائیل کے، 10 لاکھ اگر آپ مزید آباد کر دیں گے اور اس دوران جینوسائیڈ جاری رکھیں گے غزہ میں بسنے والے لوگوں کی، تو آہستہ آہستہ وہ اقلیت میں تبدیل ہوتے جائیں گے، اور یہی اسرائیل کا پلان ہے۔ اب جو یہ E1 سیٹلمنٹس ہیں، ان کا تاریخی طور پہ اگر جائزہ لیا جائے تو ان پر اسرائیلیوں کا کوئی حق نہیں ہے، مطلب اس علاقے پہ کوئی بھی گھر بسانے کا ان کا حق نہیں ہے۔ جب 1967 میں بھی جنگ ہوئی یا 1948 میں جب اسرائیل بنا تو تب بھی یہ کلیم، ان کا جو کلیم تھا وہ ایسٹ یروشلم کے ساؤتھ پہ اور یروشلم کے ویسٹ پہ تھا، ایسٹ پہ نہیں تھا، لیکن اس پر ہمیشہ سے ان کی نظر رہی ہے۔ اور جو ویسٹ بینک کا غزہ کا علاقہ ہے وہ بنیادی طور پہ متنازع بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ مشرقی یروشلم کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اسرائیلیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو ایریے کو، جو ان کا مذہبی نقطہ نظر سے اہم علاقہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہیں ویسٹ بینک جو ہے وہ مکمل طور پہ کورڈ چاہیے، اور وہاں حماس یا وہ تمام لوگ جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں وہ اسی لیے ان کو انتہائی بے دردی سے ہیں یا بے دردی سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اب تو ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا جنگی جنون اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ غزہ میں بھی مطلب نہتے شہریوں کو پہلے بھی نقصان پہنچاتے تھے اور اب بھی پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، اگر اس منصوبے کی بات کی جائے کہ یہ کس حد تک قابل عمل ہے، تو یہ قابل عمل ہے۔ یہ اگر قابل عمل نہ ہوتا تو یہ پچھلے 50 سال سے اسرائیل کے پیپرز میں موجود نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ ہم ہر صورت میں یہاں پہ یہ ای سیٹلمنٹ کے نام سے اپنا جو ہے وہ یہودیوں کو آباد کریں گے۔ اس سے پہلے 2500 گھر وہ اس علاقے میں بنا چکے ہیں جو ویسٹ بینک کے اوپر ان کے گھر ہیں، جن میں 7 لاکھ لوگ انہوں نے آباد کیے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم 3401 گھر بنائیں گے، یعنی اس میں 1000 گھر زیادہ بنائیں گے اور اس میں 3 لاکھ افراد زیادہ بسائیں گے، یعنی وہ پہلے 2500 جو گھر بنائے گئے ہیں جو ان کی، اس کے علاوہ 45 مختلف ایسے علاقے ہیں ویسٹ بینک کے جہاں پہ اسرائیل کا کلیم نہیں ہے لیکن وہاں یہودی آباد کاری کی گئی ہے، اور اب وہ E1 سیٹلمنٹ کے ذریعے مزید 10 لاکھ لوگوں کو وہاں بسانے کا پلان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ منصوبہ جو ہے اس میں ہوگا یہ کہ جب یہ اس ایریے میں اگر یہ مکانات سارے بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ جو ملحہ کا انڈسٹریل زون ہے ان کے ساتھ اس کا کنیکٹ ہو جائے گا، اور جب انڈسٹریل زون کنیکٹ ہو جائے گا تو ویسٹ بینک جو ہے اس کا جو بڑا ایریا ہے، جو بڑا رقبہ ہے، اس کے اوپر اسرائیل کا کنٹرول قائم ہو جائے گا۔ اور جو غزہ کے وہ جو ویسٹ بینک کے باشندے ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ مطلب پشت ہیں، وہ دیوار کے ساتھ لگائے گئے ہیں، انہیں مزید دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ابھی تک پوری دنیا سے ہی
پوری دنیا سے ہی اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہے. ایون امریکنز نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ سیٹلمنٹس کرتے ہیں تو جو آزاد فلسطینی ریاست کا ڈیمانڈ ہے یا جو آزاد فلسطینی ریاست بنانے کا ایک پلان ہے اقوام متحدہ کا، اس کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچے گا. جرمنی نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، فرانس تک نے اس کی مخالفت کی ہے. اس کے بعد مصر سے، اردن جو سب سے بڑا حمایتی ہے اسرائیلیوں کا، وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے، چونکہ اس سے اردن کو نقصان یہ پہنچتا ہے کہ ابھی تو وہ ان کے حمایتی ہیں، لیکن اگر یہ اسرائیلی آباد کاریاں ویسٹ بینک تک آ جاتی ہیں، جو انڈسٹریل زون ہے اس کو کور کرتی ہوئی تقریباً بڑا رقبہ کور کر لیتی ہیں، اور آبادی جو ہے وہ غزہ کے شہریوں کی یا ویسٹ بینک پہ بسنے والے لوگوں کی سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اور جو پیلسٹینین اتھارٹی کے جو لوگ ہیں، جو اس میں جو لوگ رہتے ہیں محمود عباس صاحب کے PLO کے زیر انتظام، وہ لوگ نہیں ہیں، وہ پہلے ہی مزاحمت نہیں کرتے، وہ سروائیو کرتے ہیں. اس صورت میں جو دریائے اردن کراس کر کے بلکہ دریائے اردن کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمندر کے راستے بالکل سامنے ہی اردن کا علاقہ ہے، اور اردن کو اپنی جو اس کی اپنی وہ ہے سالمیت، وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، چونکہ مطلب ان لوگوں سے کوئی بعید نہیں ہے، چونکہ یہ ان کا پلان ہے اصل میں پرانی ویلی آف جنین، وادی جنین کو بحال کرنے کا. تو اگر آپ ویلی آف جنین کو بحال کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں عراق کا بھی بہت بڑا علاقہ آتا ہے، اس میں سیریا کا بھی بہت بڑا علاقہ آتا ہے، شام سے جولان کی پہاڑیوں پہ یا گولان کی پہاڑیوں پہ ان کا جھگڑا ہی ہے. ویلی آف جنین میں ایجپٹ کا بھی بہت سارا علاقہ آتا ہے، اردن کا بھی بہت سارا علاقہ آتا ہے. جو اوریجنل وادی جنین تھی اس میں یہ چاروں پانچوں ملک آتے ہیں، تو کوئی بھی سیکیور نہیں رہے گا، اور ان کی آبادی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان کے حوصلے بڑھتے جائیں گے، یہ شیئر ہوتے جائیں گے، اور جو مزاحمتی قوتیں ہیں غزہ میں جو چند لوگ آواز اٹھاتے ہیں وہ کمزور پڑتی جائیں گی. لہذا ساری دنیا اس خطرے کو فیل کر رہی ہے. اور دوسری بات ہے یہ وعدہ خلافی بھی ہے، یہ انحراف بھی ہے ان تمام ڈیل سے. مثال کے طور پہ ناروے کے کیپٹل اوسلو میں اسرائیل نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نہ صرف پیلسٹینین اتھارٹی کے قیام کے وقت انہوں نے کہا تھا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں ہم مدد دیں گے، اور فلسطینی علاقے جو ہیں ان کے اندر انویڈ نہیں کریں گے. اسرائیل یہ کمٹمنٹ کر چکا ہوا ہے ایک بین الاقوامی فورم پہ، لیکن وہ اب کسی بھی فورم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے جب اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو آباد کاریاں کر رہے ہیں غزہ کے ویسٹ بینک کے کنارے پر، یہ ساری غیر قانونی ہیں، تو انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کو، بین الاقوامی ثالثی عدالت ہی کو فراڈ قرار دے دیا تھا. اور اب یہ جو یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے رائٹس گورنمنٹ ہے، نتن یاہو کی حکومت اور ان کے منسٹرز جو ہیں وہ تو اب اتنے بوانگت، اتنے کھلے دعوے کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کا جو تصور ہے اس کو دفن کر دیا ہم ای سیٹلمنٹس کریں گے، ایسٹرن یروشلم پہ قبضہ کریں گے، ملحا کا جو انڈسٹریل زون ہے اس کو کنیکٹ کر دیں گے ویسٹ بینک کے ساتھ، اور پھر اردن کے بارڈر تک ہم ہوں گے.